براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر وزیر ریلوے شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آتی ہے کیونکہ جب لیپ ہانگ آیا تھا تو میں یہاں اس کے ساتھ وزیر تھا، سو اسے بھی میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے. یہ اصل کام پاکستان چین میں یہ کرنے والا تھا. ہم سڑکوں پہ لگے رہے، پلوں پہ لگے رہے، اور اس میں جتنے برج بنیں گے وہ بھی مقامی لوگ اس میں کوآپریشن ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 ٹرینیں کھولنے جا رہے ہیں جی سوموار والے دن سے 16 تاریخ سے. 16 بنتی ہے یا 15 16 ہی بنتی ہے. رحمان بابا ایکسپریس پشاور ٹو کراچی، بدر ایکسپریس، اس کا میں نے روٹ چینج کر دیا، آج ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں. بدر ایکسپریس لاہور ملتان جو جاتی ہے اس کو وایا فیصل آباد کر دیا تاکہ اس کی سواری کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے. فرید ایکسپریس نہیں، فیصل آباد سے نہیں جاتی. اچھا ٹھیک ہے. فرید ایکسپریس لاہور کراچی سے جاتی ہے، لاہور سے ہزارہ ایکسپریس جی جب وہ لے لیں گے تو وہ دے لیں گے ان کو. منجو دھاڑو ایکسپریس جو ہے اس کو کراچی تک لے جائیں گے جی، تاکہ سندھ میں ML2 کے لیے کوئی گاڑی ہو. اور یہ جو انقلاب آیا ہے، میں اس کا سہرا عمران خان صاحب کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو، جنہوں نے جب بھی چین گئے، بلکہ چیف آف آرمی سٹاف نے تو اس طرح شی سے ملاقات کر کے آئے تو کہتے دیکھ لو ٹاپ از ML1. سو کسی میٹنگ میں آرمی چیف نے یا عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے، چین کے ساتھ ایسی کوئی میٹنگ نہیں تھی جس میں ML1 کا ذکر نہ کیا ہو. اور آج یہ 14 سال بعد یہ سہرا جو ہے عمران خان کی حکومت کے سر لگے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ابتدا ہے. اور اب یہ سمجھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ روڈ کا رش جو ہے ٹریک پہ شفٹ ہو جائے، ٹریک ماڈرن ہو جائے، اور یہ ماڈرن ریلوے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اور اس ماڈرن ریلوے کی بنیاد رکھنے میں ہر 2 سال بعد سڑکیں نہیں بنتی ہیں. 1861 میں یہ ٹریک بنا جی، 150 سال کے بعد اس ٹریک کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے. اور جتنے کام اس پہ یہ کر رہے تھے ریلوے والے، سب کو آج میں نے ختم کر دیا، بند کر دیا. ML1 پہ جتنے کام ہو رہے تھے اس سب کو بند کر دیے. اور یہ تمام کے تمام لوگوں کی اتنی بڑی فتح کا دن ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اکانومی میں اس کے کیا اثر ہوں گے، ڈیفنس پہ اس کے کیا اثر ہوں گے، روزگار پہ اس کے کتنے اثر ہوں گے. اور یہ ایک نیا سنگ میل عمران خان کی حکومت میں رکھا گیا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بزدار کو نیب نے بلا لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کے وزراء بھی کرپشن کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کو بھی نیب بلائے گی؟ دیکھیں PTI کے میں نہیں سمجھتا کوئی وزراء کرپشن کر رہا ہے. اگر کوئی کرے گا، کرپشن ایک سیریس کرائم ہے، اس میں نہیں چھوٹ ہو سکتی. باقی عمران خان کو کیوں بلائے گا؟ اس نے کیا کیا؟ اس کو تو سپریم کورٹ نے دیانت اور صداقت کا سرٹیفکیٹ دیا. صاحب آپ نے بولا ہے کہ 10 ٹرینیں آپ اور چلانے جا رہے ہیں، تو جو اس وقت 40 ٹرینیں ریلوے سے نہیں چل رہی ہیں، روٹ کوچیں خراب ہو رہی ہیں، 650 کوچیں سسٹم پہ خراب پڑی ہیں، مزید 10 ٹرینیں کیسے چلائیں؟ بس یہ ریلوے ایسے ہی ہے جی، پہلے بھی 100 سے زیادہ چلاتے رہے، اسی طرح چلائیں گے جیسے. ابھی تو 5 سال لگیں گے، اس لیے ابھی خریدتے تو یہ پیسے لگ جاتے، اس وقت تک وہ انجن پتہ نہیں کون سے ماڈل میں چلے جاتے اور یہ چلا کے خراب کرتے. نزدیک آ کے نئے انجن اور نئے بول. کیا کہا آپ نے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ نیب سب کو اس لیے بلاتی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے. کئی لوگوں کو بلا کے وہ پھر چھوڑ بھی دیتی ہے. تفتیش کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط کیس تھا. کوئی آدمی درخواست دے کے شکایت کر کے کسی کو بلا سکتا ہے. اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نیب سب کو بلائی جا رہی ہے،
میں کہہ چکا ہوں عید پہ ان پہ بیان دے چکا ہوں, بیان دے چکا ہوں بہت بڑا. دیکھیں میں اس لاہور کے فورم پہ سارے بیان دے چکا ہوں. آج تھکے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف آصف زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ان دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا جائے گا. مریم نواز گزارش یہ ہے دیکھیں ڈیٹوں کی بات ہے نا, ڈیٹ نکل آئی تو نکل آئی, کیا فرق پڑتا ہے. میں نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان ساروں کے کیس بڑے سیریس ہیں. 2 سال سے یہی کچھ کر لیا نا کہ ان کو ان کی خواہش پر ان کی منت, بس سنگل پینی تو اللہ نے ان کے نصیب میں بھی نہیں کرنی. اگر ہم نہیں نکال سکیں نا تو انشاءاللہ ان کے نصیب میں بھی نہیں. بے بسی نہیں ہے, عدالتوں کا نظام ایسے ہے. عدالت نے ایک ہی فیصلہ دیا ہے کہ 120 عدالتیں اور 120 دن میں فیصلہ ہو تو یہ ساری کرپشن اس ملک میں نیست و نابود ہو جائے. کر رہے ہیں, میں تو ریلوے کو ڈیل کرتا ہوں. صاحب آپ نے کہا ہے کہ 30 اگست کو آپ کہہ رہے ہیں 30 اگست کو ML1 کا افتتاح ہونے جا رہا ہے, تو کیا لون میں نے کان ذرا اتار کے اس کو کڑے, میں نے کہا 30 اگست کو ٹینڈر جاری کر رہے ہیں. ٹینڈر جاری کریں گے, اس کا لون ڈیسائیڈ ہو گیا. لون کے ڈیسائیڈ کرنا میرا فیصلہ نہیں ہے, وہ پلاننگ کا. اور یہ اسٹریٹجیکل, یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کو چین نے اسٹریٹجیکل پروجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے. اس میں ہم صرف 10% پیسے ڈالیں گے, 90% وہ ڈالیں گے. اس کا اسپیشل انٹرسٹ ریٹ ہوگا جو فنانس اور پلاننگ ڈویژن, یہ حفیظ شیخ کی قیادت میں فیصلہ ہوا ہے ایکنک میں. اور ایکنک کا فیصلہ جو ہے یہ کسی کے لیے, آپ کو پتہ ہے 4 پروونسز اس میں شامل ہوتے ہیں, اور 4 پروونسز میں شیخ حفیظ کی قیادت میں یہ منظور ہے. شیخ صاحب سندھ حکومت بارشوں سے جو سندھ کے عوام متاثر ہیں, کیا کہیں گے؟ اب وفاقی حکومت بھی کچھ نہیں کرے گی, اب کراچی کے لوگوں کو کیا کون پریشانی آ رہی ہے؟ دیکھیں کراچی کے لوگوں پہ اب گئے ہوئے ہیں لوگ. اب یہ بھی ٹائم آنا تھا کہ کراچی کے نالے بھی جو ہیں وہ مرکز نے صاف کرنے تھے, اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے کوئی اتنی خوش آئند بات تو نہیں ہے. لاسٹ 3 کوئسچن. شیخ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چلو لاسٹ 5. دیکھیں بھائی میں 15 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا. 14 وزارتیں میں نے کی ہیں, 8 کر کے میری توہین نہ کرو. شاہ محمود قریشی نے جو سعودیہ کے حوالے سے ٹی وی چینل کا بیان دیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے وزیر خارجہ کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے؟ دیکھیں میں وزیر ہوں, یہ سب اس چیز کا نوٹس عمران خان کو لینا چاہیے کہ اس کو یہ بیان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اوائڈ کرنا چاہیے. آپ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس ٹائم پارلیمنٹ میں آپ ہی ہے, تو اس ٹائم پاکستان کی جو سچویشن ہے, معاشی سچویشن, ہر بندہ رو رہا ہے, 14% تک انفلیشن ریٹ جا رہا ہے. اس میں ایڈ کرنے کی ذریعہ کلیم کیا ہے؟ واپس آئے گا کہ نہیں؟ یا خان صاحب کی یہی دعوے 2 مہینے بعد چلتے رہیں گے کہ 2 مہینے بعد ملک کی تاریخ؟ سر جی کدھر گئی اے پی سی, کدھر گئی اے پی سی جو ساری اپوزیشن کی آپ بات کرتے تھے؟ 14 تاریخ 15 تاریخ کو محرم ہو جائے گی, اسی لیے میں نے آخری دن ٹرینیں رکھی ہیں تاکہ اگلے دن محرم شروع ہو جائے گی. میں ٹرین نہیں چلا رہا اور یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ربیع الاول شروع ہو جائے گا. اور ان کا دیکھیں کل انہوں نے فیٹف میں ووٹ دیا کہ نہیں دیا ہے, کل انہوں نے پرسوں چوتھ انہوں نے سب نے جوائنٹ ووٹ دیا کہ نہیں دیا. سر یہ سمجھدار لوگ ہیں. وہ منور شاہ کی, منور ظریف کی ایک فلم تھی کہ مینوں کچھ آنکھوں مینوں آنکھیں لگنے دا شوق ہے. جب ان کو رات کو سمجھاتے ہیں دن کو سمجھ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ML1 مودی نے اس قوم کے ساتھ 30 سال پہلے یہ کہا تھا کہ وہ 30 سال پہلے بمبئی ایودھیا پر آیا تھا, اور یہ اکیلا مودی کا فیصلہ نہیں تھا. لیکن دیکھیں کیش کرنے کی بات ہے, وہ اتنا ہٹلر اور اتنا خونی اور اتنا منصوبہ باز آدمی ہے. اب اس نے چین کی ویسے ہی ڈیش کھڑی کی ہے
اس نے لڑنا نہیں ہے چین کے ساتھ، تاکہ دنیا کو یہ بتائے کہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے میں ہوں، امریکہ سے اسلحہ لے، آسٹریلیا سے اسلحہ لے، دوسرے ملکوں سے اسلحہ لے، اور یہ میرا جی ڈیسائی نے بھی کیا، یہ راجیو نے بھی تالا توڑا، یہ اڈوانی نے بھی کیا، یہ جوشی نے بھی کیا، لیکن آپ ٹائم دیکھیں مودی نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ میں اس دن ایودھیا داخل ہوں گا جس دن اس کو بابری مسجد کو ختم کروں گا۔ کشمیر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کا بچہ بچہ کشمیر کی آزادی کے ساتھ کرے۔ شیخ صاحب موجودہ صورتحال میں جلدی سوال کریں۔ ML1 سنگ بنیاد رکھنے کے کتنے سال بعد یہ مکمل ہوگا؟ کیونکہ ہمارے جتنے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں وہ نہ صرف التوا کا شکار ہوتے ہیں۔ سوال کر لیے نا، اب لمبے سوال کی ضرورت نہیں، میں شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ، ٹرپل ایس کا میں لیڈر ہوں، میں ٹرپل ایس کا لیڈر ہوں۔ شیخ رشید جو ہے وہ لمبے سوال بھی پسند نہیں کرتا، لمبا جواب بھی۔ میں نے کل چائنیز امبیسڈر مبارک دینے آئے تھے، میں نے کہا آپ ایک دن میں اگر ہسپتال بنا سکتے ہیں تو ML1 بھی 3 سال میں بنا سکتے ہیں، 5 سال نہیں ہمیں چاہیے۔ اس نے کہا میں آپ کا یہ پیغام بچاؤں گا، اور اگر چین کا جو بھی آدمی اس کا سنگ بنیاد رکھنے آئے گا نا، یہ نہ ہو کل وہ مصروف ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں عمران خان کو کہوں گا کہ شی کو بلائے۔ اور ٹھہر جاؤ نا یار، جواب تو دینے دو۔ اگر وہ اور اگر کوئی بھی صورتحال بنتی ہے، عمران خان 5 سال پورے کرے گا، عوام تسی اتھے ہی ہو ہر ہفتے۔ مہنگائی دیکھیں عمران خان کو، دیکھیں عمران خان کو سارے ریٹ پتہ ہیں، چینی کے بھی، آٹے کے بھی، میں کیبنٹ میں بتاتا ہوں۔ اب آپ کچھ اور چاہتے ہیں تو میں عمران خان کی قیادت، میری بات سنیں، اس کو پتہ ہے کہ چینی کا کیا ریٹ ہے، آٹے کا کیا ریٹ ہے، اور وہ اپنی پوری کوشش میں ہے کہ ان ریٹوں کو کم کیا جائے۔ اب یہ چینی اور آٹا امپورٹ کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ اس میں سبسڈی دے کے، اس پرائس پہ سبسڈی دے کے ان کی قیمتوں کو ٹھیک کریں۔ آپ پہلے کرتے میں اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اسی تنخواہ پہ کام کرتے جی کیا کسی ایک آدمی کو 3500 لوگوں کا کیس TLA کا بھیج دیا ہے نوکری پکی کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو۔ میں ووٹر ہوں، میں وزارت چھوڑ دوں گا، کسی لیبر کو نہیں نکالوں گا۔ سن لیے اب آپ نے، یہ میری ریکارڈنگ رکھ لیں، جیل جاؤ گا، جیل جانے۔ ابھی میں نے اس بیماری میں بھی کتاب لکھی ہے کہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک 500 صفحے میں مرنے سے پہلے بھی لکھ گیا ہوں، اور 6 ستمبر کو اس کا افتتاح کر رہا ہوں۔ نواز شریف نہیں آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں سمجھتا PTI کا کوئی وزیر کرپشن کرے گا، کرپشن ایک سنجیدہ کرائم ہے، نیب کئی لوگوں کو بلا کر ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے، نیب سمجھتی ہے کہ کیس ٹھیک نہیں تو اسے بند کر چھوڑ دیا جاتا ہے، کرپشن ایک سیریس کرائم ہے، اس میں چھوٹ نہیں ہو سکتی۔